من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین اکرام اور عزیز ساتھیوں، میں بارہا کہتا آیا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں، اصل چیز شریعت ہے۔ اگر ہماری زندگی، ہماری عبادات جو بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر یعنی شریعت کے موافق ہوگی، اس پر ثواب بھی ملے گا، اللہ کے یہاں قبول بھی ہوگی۔ اور اگر شریعت سے ہٹ کر ہوگی، ذرا بھی ہٹ گئی، تو نہ ہمیں اس پر ثواب ہوگا نہ قبول ہوگی۔ ابھی میں نے دیکھا دوسری مسجدوں میں اذانیں ہو گئی تو ہم نے یہاں سنتوں کی نیت باندھ لی، حالانکہ زوال کا وقت 12:32 پر ہو رہا ہے، ظہر کا وقت ہی 12:32 سے شروع ہوا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس وقت 12:32 سے پہلے نیت باندھی ہے، سنت ظہر کی پڑھی ہے، آپ کی ظہر کی جمعے کی پہلی سنتیں ادا نہیں ہوئی، اور اگر آپ نے نفل کی نیت باندھی ہے تو آپ گنہگار ہوئے۔ کیوں؟ ہم نے دوسری مسجدوں پر وہ کر لیا ہے۔ اب ان لوگوں کو کیا بات وہاں کے امام صاحب کو معلوم نہیں تھا یا کسی غیر نے اذان دے دی، یہ مجھے معلوم نہیں۔ 28 پر اذان ہوئی، 30 پر اذان ہوئی، ہم نے یہاں نیچے سنت کی نیت باندھ لی، اس لیے بیان ہوگا، اس کے بعد ہم 5 منٹ تھوڑی بیٹھ جائیں گے۔ جب ہم آپ کو وقت دیتے ہیں تو اصل چیز کسی بھی کام میں ہو وہ ہے شریعت۔ اگر ہمیں خود جاگرک ہونا پڑے گا، ہمیں خود اتنی فکر پیدا کرنی پڑے گی۔ جب ہم کاروبار کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، ہم کتنی فکر پیدا کرتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں، کتنے استخارے وغیرہ کرتے ہیں، کس کس سے مشورے لیتے ہیں، کیسے کیسے کام کرتے ہیں۔ جب نام عبادت کا آتا ہے، جب کام شریعت کا آتا ہے، تو اس میں ہم اپنی سہولتیں ڈھونڈتے ہیں۔ شریعت میں ضروریات کو تو مد نظر رکھا ہے، سہولیات کو مد نظر نہیں رکھا ہے، خواہشات کو مد نظر نہیں رکھا ہے۔ شریعت نے اصل چیز رکھی ہے ضروریات۔ اگر کہیں ضرورت آئے تو پھر کہیں جائز ہو جاتا ہے، اس کی اجازت مل جاتی ہے، لیکن بے ضرورت کوئی کام کرنا یہ ہمارے لیے باعث اجر نہیں، باعث ثواب نہیں، باعث گناہ ہے، معصیت ہے۔ ہم سجدے کر رہے ہیں، زوال کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ زوال کا وقت ہو، غروب آفتاب کا بالکل قریب وقت ہو، طلوع شمس کا وقت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اصل چیز شریعت ہے۔ مجھے بولنا کہیں تھا، لیکن میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہاں اذان 12:30 پر پوری ہوئی اور ہم نیچے سنتوں کی نیت باندھ رہی تھی یا نوافل کی نیت باندھ رہی تھی، وہ زوال کا وقت تھا۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، اصل جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات اور خرافات سے منع فرمایا ہے۔ بدعات اور خرافات ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت سمجھتے ہیں، جس کو ہم عبادات سمجھتے ہیں، جن کو ہم ثواب کا کام سمجھتے ہیں، عمل صالح سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ عمل صالح ہے ہی نہیں، وہ دین ہے ہی نہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اور ہم اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ عبادت نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ صحابہ علماء سے ثابت نہیں ہے، جس کو ہم آج دین سمجھ رہے ہیں۔ جس کی ایک موٹی سی مثال ہے، میں نے یہ مثال کہیں بار دی ہے، آج پھر دیتا ہوں، کیونکہ اس ہفتے اس مہینے یہ معاملے بہت پیش آئے ہیں۔ وہ ہے مرنے کے بعد لوگوں کی دعوتیں کرنا، لوگوں کے لیے دیگیں اتارنا، کھانے کھلانا، تیجا 10واں 11واں 12واں 13واں 15واں 16واں کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت میں اگر دعوت مشروع ہے، وہ خوشی کے موقع پر ہے، غم کے موقع پر دعوت کرنا جائز نہیں ہے، نہ دعوت کھانا جائز ہے۔ آج ہم اس کو، ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، بیوی کا ہو گیا، بھائی کا ہو گیا، بہن کا ہو گیا، ہم نے وہاں دیگ اتار رکھی ہے، اور ہم اس کو کھا کو نام کیا دیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نام پر۔ کھا کون رہے ہیں؟ ہمارے بھائی کھا رہے ہیں، ہمارے دوست کھا رہے ہیں، مالدار لوگ کھا رہے ہیں، آکے میں سب وہاں کھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نام پر دیگ اتر رہی ہے، یہ تو ہمارے خواہشات کے نام پر۔ نام دینے سے کوئی چیز اللہ کے نام پر نہیں ہوتی۔ ابھی ایک شخص آئے، ان صاحب نے دعوت کی، میں نے کہا کیونکہ ہماری والدہ کا انتقال ہوا تھا آج سے 45 دن پہلے، اس کی دعوتیں ہم کر رہے ہیں۔
تو میں نے کہا بھائی یہ تو جائز نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔ تو کہنے لگے کوئی بات نہیں، ہم اس کا نام بدل دیں گے۔ ارے بھائی نام بدلنے سے کوئی چیز جائز ناجائز حلال حرام نہیں ہو جاتی، وہ چیز وہی رہے گی۔ اگر تم کتے کا نام بکری رکھ دو اور اسے کاٹنا شروع کر دو، وہ حلال ہوگی کہ جی حلال ہو جائے گی، کیونکہ تو بکری ذبح کر رہے ہیں، تو نے ہی تو نام رکھا ہے۔ یہ جو چیز ناجائز ہے اس کو ناجائز رکھا جائے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ ایصال ثواب کا طریقہ وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا، حضرت رقیہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا۔ نبی نے کون سی دیگیں اتاری، کس کی دعوتیں کی؟ حضرت نبی علیہ السلام کے 3 صاحبزادے آپ کی زندگی میں انتقال ہوئے، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، کون سی نبی نے دیگیں اتاری؟ ایک بیٹی ہے صرف آپ کی حضرت فاطمہ، جو آپ کی زندگی کے، آپ کے انتقال کے، آپ کے وفات کے 6 مہینے کے بعد جن کا انتقال ہوتا ہے۔ نبی نے کوئی دیگ نہیں اتاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، پردہ فرما گئے، دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر، عمر، فاروق، عثمان، علی، کسی نے آپ کے نام پر کوئی دیگیں نہیں اتاری، کیونکہ ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ دعوت مشروع ہی نہیں ہے، جس کو ہم نے آج دعوت اور ثواب کا ذریعہ بنا لیا ہے، جس میں نہ ہمارے علماء بولتے ہیں، ہم سنتے نہیں، مانتے نہیں ہیں۔ ہمیں بوٹیوں سے مطلب ہے، ہمیں چاولوں اور کھانے سے مطلب ہے۔ یہ جائز نہیں ہے عزیز دوستو، یہ بدعت ہے جس کو ثواب کا نام دیا جا رہا ہے، جسے اللہ کا نام دیا جا رہا ہے، یہ کھلی بدعت ہو رہی ہے جس کو ہم ثواب سمجھ رہے ہیں۔ آج مرنا نہیں ہو گیا ہے، آج مرنے کے نام پر دعوتی کھانا ہو گیا ہے۔ جیسا کہ ایک صاحب کے ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا دوست ایک دوست سے ملنے آیا اور دانت صاف کرتے ہوئے آیا۔ نے بھائی کیا بات، کیا کھا کر آ رہے؟ اس نے کہا میں بریانی کھا کر آ رہا ہوں۔ نے بہت اچھی بوٹیاں تھیں۔ نے کہاں فلاں صاحب کے یہاں، کیا ان کی شادی تھی؟ کہا شادی نہیں، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے میں دعوتیں کھا کے آ رہا ہوں۔ تو عزیز دوستو آج ہمارا یہ حال ہو گیا۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو کہ تیرا نمبر کب ہے، تیرا نمبر کب ہے؟ تو عزیز دوستو یہ حال ہمارا ہو رہا ہے۔ ہم مرنے کے نام پر ایصال ثواب کو جو صحیح طریقہ علماء نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ صدقہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پیش کر رہا ہوں میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بیان فرماتی ہے، ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، اور اگر وہ کچھ دن زندہ رہتی ہے، انہیں مہلت ملتی، وہ مجھے کہتی کہ صدقہ کرو، تو میں اپنی والدہ کے نام پر صدقہ کر دوں، کیا اس کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں کر دو۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا صحابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس طرح کی بات ہے، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کے لیے ایصال ثواب کیسے کروں، ذرا بتا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے پانی، ان کے نام پر پانی جاری کرا دو۔ حضرت سعد ابن عبادہ نے اپنی ماں کے نام پر کنواں کھودا اور کہا یہ ام سعد کے لیے ہے، یعنی سعد کی ماں کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا صحابی ہے، بہت بڑا صحابی سا، انتقال ہو گیا اللہ کے رسول کے زمانے میں۔ نبی علیہ السلام نے خود ان کو قبر اطہر میں اتارا اور ان کی قبر بچھنے لگی، دبنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کر دی، مٹی اوپر سے ڈال دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر اطہر کے پاس کھڑے ہو کر تسبیحات پڑھی تاکہ ان کی قبر کے اندر کشادگی آ جائے۔ یہ ایصال ثواب کا طریقہ ہے۔ دیگیں اتارنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، امیروں کو یا کسی مولویوں کو کھلانا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ انسان مر گیا، 40 دن تک مسجدوں میں کھانا بھیجا جا رہا ہے۔ ارے بھائی یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ ثابت نہیں ہے، یہ ثواب نہیں ہے کہ ہمارے والد صاحب انڈے کھاتے تھے، چلو مسجد میں امام صاحب کو بھیج دو۔ ارے دیکھ تو لو وہ امام مستحق بھی ہے یا نہیں، کس کو تم کھلا رہے ہو؟ منتیں مانگ لی، امام کو روٹیاں کھلا رکھی، ارے وہ منتیں پوری بھی ہو جائے گی یا نہیں؟ امام صاحب مستحق ہے بھی یا نہیں جو تم کھلا رہے ہو کسی کو؟ میرے عزیز دوستو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑے گی، فکر پیدا کرنی پڑے گی، ہر کام سے پہلے پوچھنا پڑے گا۔ اتنی باتیں مختصر سے وقت میں بتائی نہیں جاتی، اشارہ کیا جاتا ہے، بیانات کے اندر اشارہ کیا جاتا ہے۔ ہم ایصال ثواب کا صحیح طریقہ اپنائیں۔ ولد صالح، نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے، اور نیک اولاد کب بنے گی؟ جب وہ ان کے لیے نیک کام کرے گی، شریعت کے مطابق کام کرے گی، اور اگر شریعت کے خلاف کرے گی تو پھر وہ جو ہمارا کرنا ہے اس کا کوئی ثواب ہمارے بڑوں کو، ہمارے والدین کو یا ہماری بہن کو جس کا بھی انتقال ہوا ہے کہیں نہیں پہنچے گا۔ علماء نے صاف لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ سنت پوری۔